صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کہ تھکتا نہیں طائف کے سفر میں۔ اے سارے جہانوں کے لیے مجدہ رحمت، احوال زمانوں کے سبھی تیری نظر میں۔ اور حیران ہے تیری شان توکل پہ زمانہ، حیران ہے تیری شان توکل پہ زمانہ۔ چولہا بھی نہ جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں، خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خیرات تیرے حسن کی کشکول قمر میں۔ اے سید سادات عنایت کی نظر ہو، یہ عہد ہوس ڈوب چلا ظلمت شر میں۔ ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کہ تھکتا نہیں طائف کے سفر میں۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انسان کامل۔ جی ہاں، کسی کامل درویش کی بات کی جاتی ہے تو وہ اپنے روحانی اجداد کا ذکر کرتا ہے، اس کے روحانی اجداد تک، اس کے شجرے میں اس تمام ایسے روحانی لوگوں کے اشجار کا مطالعہ کیجئے تو کرتے 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 وہ شجرہ آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، وہیں سے ساری شاخیں اور کرنیں پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر حضرت علی جس در سے ہمیں نصیب ہوئے، یعنی حضرت علی کا بھی اور ہر صحابی رسول کا، اہل بیت اطہار کے ہر فرد کا جو مرکز و محور ہے، جو رول ماڈل ہے، جن کی ہر ادا، وہ مصرع یاد آتا ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ اکبر، بے مثال دلیل، بے مثال کمال اور بے مثال وصف اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ وہ خوبیاں جو انسان آج اس تصور سے حیران پریشان ہے کہ انسان میں یہ مزاج نہیں ہوتا، یعنی اتنا انسان اتنا عظیم نہیں ہوتا، اتنا شفیق اور کریم نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے تکلیف لے، کوئی اسے تکلیف دے، بالجبر اس پر تکلیف کرے، اور جب وہ با اختیار ہو تو اس سے بدلہ نہ لے۔ اچھا، پھر ایک آدھ بار معاف کر دینے والے کی تعریف کی جاتی ہے، ہاں تو تمام عمر معافی ہے، عام معافی ہے۔ اللہ اکبر، جب کسی خطے کو فتح کر لیتے ہیں تو فتح کرنے کے بعد لوگوں کو رعایتیں دینے میں، آسانیاں دینے میں، شفقت برتنے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان تاریخ انسانیت کو نظر نہیں آتا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میرے آقا کریم جس نور کے ساتھ، جس روشنی کے ساتھ اجلے اور چمکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کوئی بھی پوری تاریخ انسانی میں اتنا چمکتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جائے کہ ہر رسول، ہر پیغمبر اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا، سب کو اللہ نے چمکایا، سب پہ اللہ نے کرم فرمایا، وہ سب معصومین ہیں، ان سے خطا کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی رسول، کوئی پیغمبر، وہ کوئی، ہر ایک رسول، ہر پیغمبر معصوم ہے، خطا سے پاک ہے، رول ماڈل ہے پوری رہتی دنیا تک تا صبح قیامت۔ مگر ان تمام انبیاء کے لیے بھی رول ماڈل ہے تو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، آپ سے پچھلوں نے بھی آپ کی التجا کی، آپ کے پچھلوں نے بھی آپ کی نویدیں سنائی، آپ کے لیے دعائیں کی، یہاں تک کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان کی امت میں پیدا فرمانا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم و فراست پہ بات کریں گے، انسان کامل کا فہم و فراست، اور صاحبان درک، صاحبان علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مفتی احمد منیر نورانی صاحب، آپ دونوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نوجوان خوش گلو خوش الحان ثنا خاں علی شبیر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم علی شبیر۔ میں چاہتا ہوں نعت رسول مقبول، اب ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو کچھ ترنم میں حضور کی بارگاہ کو خراج پہنچے، یا کوئی عقیدت یا کوئی میلاد نامہ۔ جی۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا، پے کرے
دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمنہ کا دلارا، وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے قصوں کی دعا بن کے آیا، کیا ظہوری لکھے شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی، نعت پڑھتا ہے حسان ان کی، جو میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علی شبیر، بہت خوبصورت کلام مولانا محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا اور آپ ہی کا پڑھا ہوا، آپ ہی کے انداز میں علی شبیر ماشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ یا حبیبی یا محمد، یا عروس الخافقین، یا مؤید یا مجدد، یا امام القبلتین، تم بہار باغ عالم، تم نوید ابن مریم، تم پہ قرباں سارا عالم، آدم و اولاد آدم، آپ پر کروڑوں سلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، شخصیت جس قدر عظیم ہوتی ہے، آج ہم انسان کامل کے فہم و فراست پہ بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
تو شخصیت جس قدر عظیم ہوتی ہے ویژن بھی اس کا بہت اسٹرانگ اور عظیم ہوتا ہے، اور اس ویژن کی وجہ سے ہی ظاہر اس شخصیت کو اس حوالے کے طور پر دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ان کا ویژن بہت براڈ ہے، ان کا ویژن بہت دیر پا ہے اور بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ بہت دور اندیش ہیں۔ کیا فرماتے ہیں، اس تصور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں واقعی بالکل 100% صحیح بات ہے یہ کہ جتنا بھی عظیم انسان ہوگا اس کا ویژن اتنا ہی عظیم ہوگا، اتنا ہی براڈ پرسپیکٹیو ہوگا، پرسیپشن بھی اس کا ایسا ہوگا، نیریٹو جو اس کا بیانیہ ہے وہ بھی عظیم ہوگا، ویژن بھی۔ اور نیریٹو ظاہری بات ہے بیانیہ بعد میں بنتا ہے، پہلے تو ویژن ہوتا ہے نا، پہلے ذہن میں بات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ الفاظ کی صورت میں باہر آتی ہے تو پھر وہ بیانیہ بنتا ہے، پھر وہ نیریٹو بنتا ہے۔ تو پہلے ویژن ہے پھر نیریٹو ہے، نیریٹو جو ہے وہ اسی ویژن کی روشنی میں ہی باہر آنا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں نیریٹو بھی عظیم ہے اور نیریٹو کے پیچھے جو ویژن ہے وہ بھی عظیم ہے۔ کیا وہ ہر اعتبار سے میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ بے شک ایسے ہی ہیں۔ وہ اقبال نے کیا بات اقبال نے کہا نا، فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ یہ اقبال نے بات کی ہے درویش خدا مست کی، بندہ مومن کی، کہ جو بندہ مومن ہوگا وہ اصل میں جو بندہ مومن ہے کامل وہ یہ ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام تو کاملین کے سردار ہیں، آپ کی نسبت سے لوگ کامل بنتے ہیں، تو پہلے تو یہ آپ ہی کا وصف ہے کہ کی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ تو آپ علیہ السلام کی مبارک عقل، آپ کا ویژن، آپ کی فہم و فراست، کیا وہ شاعر نے کہا نا، علم کے رب نے اینا دتا جیڑا عقلاں وچ نہ آوے، عقل کے رب نے اینی دتی جیڑی علماں وچ نہ آوے۔ کیا آپ کے علم کی بات کریں، اسی پر میں سمجھ چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت سا شعر آپ نے پیش کیا، اسی سے ہم لوٹیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد اور یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ آپ کہیں مت جائیے گا اور میرے آقا کریم پر درود پڑھتے رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ آج جن کے فہم و فراست کو موضوع سخن بنایا گیا، بڑا اچھا شعر بریک سے قبل مفتی صاحب آپ نے پڑھا تھا پنجابی کا، میں چاہتا ہوں ایک بار پھر ہو جائے وہیں سے بات۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ جو ہے حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علم کے رب نے اینا دتا جیڑا عقلاں وچ نہ آوے، عقل کے رب نے اینی دتی جیڑی علماں وچ نہ آوے۔ کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے علم کی جب بات آتی ہے تو حضور کے علم کی وسعت کا عالم ایسا ہے کہ تمام انسانی عقلیں جمع ہو جائیں تو حضور جان عالم علیہ السلام کے مبارک علم کا احاطہ انسانی عقلیں نہیں کر سکتی، انسان کے بس سے یہ باہر ہے، کیونکہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے جہاں علم کی بات کی محبوب کے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پیارے تمہیں سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے اور تم پہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اب اللہ نے اسے عظیم فرمایا ہے، اللہ قلیل کسے فرماتا ہے؟ فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، محبوب فرما دو اس دنیا کا سامان قلیل ہے۔ یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا کے سامان کو اللہ قلیل فرماتا ہے۔ جس خدا کے ہاں قلت یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی دنیا کے اتنے ساز و سامان کو فرمائے قلیل ہے، تو جہاں وہ رب خود یہ فرمائے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب تم پہ اللہ کا فضل عظیم ہے، تو محبوب کے علم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، محبوب کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا، جس محبوب کو اللہ فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی ہر اعتبار سے کثرت سے خیر عطا فرمائی۔ تو جس محبوب کے پہ جو فضل فرمائے اللہ، اس فضل کو اللہ عظیم سے تعبیر فرمائے، محبوب کو اللہ کوئی خیر عطا فرمائے اس خیر کو کثیر سے تعبیر فرمائے، اسے کثیر کہے۔ ہم اور آپ کیا بلکہ سارے انسان مل جائیں، سارے انسان مل کر محبوب کی اس خیر کثیر کا احاطہ نہیں کر سکتے، محبوب کے اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو ویژن جو بنتا ہے، ویژن وہ علم کی روشنی میں بنتا ہے نا، تو جتنا علم ہوگا اس اعتبار سے ویژن براڈ ہوگا، تو ان کا علم اتنا وسیع ہے تو ان کا ویژن بھی اسی اعتبار سے اسی طرح وسیع تر ہے، جو فرمایا علم کے رب نے اینا دتا جیڑا عقلاں وچ نہ آوے۔ یہ ویژن ہی پہ تو کہا کہ عقل کے رب نے اینی دتی جیڑی علماں وچ نہ آوے۔ سارے انسان جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی لم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ان پہ ایسا کمال فرمایا ہے، ایسا فضل فرمایا، اور کیوں نہ ہو اللہ نے ان کے لیے فرمایا تھا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ
لک من الاولی، محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، جس کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو، یعنی جو یومن فیومن آنن فآنن مترقی ہو، ہمیشہ ترقی پر ہو، تو اس کی خیر کا، اس کی عظمت کا احاطہ کوئی کیسے کرے کہ وہاں جہاں وہ وہاں تو روک لگ نہیں رہی، مستقل جو ہے وہ ہر آنن فآنن مترقی ہیں، ترقی پہ جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی احاطہ کرتا بھی صحیح تو کسی ایک منزل کا احاطہ کرتا تو اگلی آن میں وہ اس سے اگلی منزل پر ہے، صحیح، اللہ اس تک انسان کہاں تک کرے گا، اس پہ انسانی عقل پہنچے گی، وہ اس سے اگلی منزل پہ پہنچ گئے۔ تعاقب میں عقل ختم اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو محبوب کبھی ایسا محبوب صرف عرب کے لیے نہیں آئے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک خطے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے۔ آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام کی پوری زندگی کو اٹھائیے، نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی فیصلے آپ کو نظر آئیں گے، کہیں آپ کو اس کے اندر جانبداری نظر نہیں آئے گی، آپ کو اس کے اندر گروہ پارشلزم نہیں ہے، ہمیشہ پارشل نہیں ہے، آپ کو گروہ بندی اس طرح نظر نہیں آئے گی کہ جناب کسی رنگ کی وجہ سے یا نسل کی وجہ سے یا زبان کی وجہ سے یا خطے کی وجہ سے کوئی گروہ، بلکہ گروہ وہاں کیا ہے، گروہ ایک ہی ہے۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کی خاطر ہے، حزب اللہ کی بات ہے، وہاں جہاں بات ہے اللہ کا گروہ، رنگ کی بات ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، محبوب نے صرف اسی کی بات کی، کیونکہ محبوب جو ہے وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے، جو اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ رب جس نے اپنے بندہ خاص پہ حق و باطل میں فرق کرنے والا وہ کلام اتارا ہے تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہو جائے۔ محبوب صرف عرب کے لیے نہیں، بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے عرب و عجم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ نے جو فیصلے فرمائے وہ بھی اس اعتبار سے فرمائے ہیں، آپ کے وین جو تھا وہ آفاقی تھا، آفاقی وین تھا، تو فیصلے بھی آپ کے سارے آفاقی تھے۔ اب آپ دیکھ لیں، نہ آپ عربی ہیں نہ میں عربی ہوں، آپ تو خیر ماشاءاللہ سید ہیں، اللہ آپ کی اصل تو پیچھے وہی ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم لوگ جو غیر سید ہیں ہماری اصل عربی نہیں ہے، ہم تو عجمی لوگ ہیں، لیکن ہم یہاں عجم کے اندر بیٹھ کر صدیوں بعد، صدیوں کا فاصلہ بھی ہے، رنگ نسل زبان ہر چیز کا فرق ہے، اس کے باوجود ہم بیٹھے آپ کے گن گا رہے ہیں اور گن گاتے رہیں گے، اور ہم نہیں، ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اس محبوب کریم کے غلام ہیں کہ وہ حجازی ہیں، ان کے ساتھ دل جو ہے وہ حجازی کے ساتھ پیوستہ ہے، وہ پیوستہ ہوا ہے ہمارا دل جو ہے، وہاں پیوستہ ہو گیا، کیوں؟ ان کے ان فیصلوں کی روشنی میں جو انہوں نے آفاقی فیصلے کیے، تمام انسانیت کے لیے کیے، ہر انسان ان کے زیر بار احسان ہے۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ میں مفتی احمد منیر نورانی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ قبلہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کی جو بلندی ہے اور جو اس کی عظمت ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس خوبصورت بزم میں اللہ کی کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہستی کی سوچ اور ان کی خوبیوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آمین۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ پاک نے آپ کو عظمتیں عطا فرمائیں، آپ کو خوبیاں عطا فرمائیں، تو آپ کی سوچ بھی اتنی عظیم ہے، جس طرح آپ کی دوسری خوبیاں ہیں، یہ سوچ بھی اتنی عظیم ہے۔ اور یاد رکھیں، انسان کی جو عظمت ہے اس کے پیچھے اس کی سوچ کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، نیت اور سوچ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی سوچ بھی یقیناً اتنی ہی عظیم ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کی جو عظمت ہے وہ آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اس کا ظہور ہے، کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بہتری کے لیے کئی اقدامات میں حصہ لیا، کئی اقدامات میں بنیادی اور مرکزی کردار ادا کیا۔ قریش مکہ نے کعبہ شریف جب تعمیر کیا تو جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قریش کے درمیان ایک دشمنی کی فضا بن گئی، قریب تھا کہ قتل و غارت ہوتا۔ اتنے میں چند لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ بات ہمارے درمیان رہ جائے، کل جو سب سے پہلے جو ہے صحن حرم میں آئے گا ہم اس کو اپنا فیصل مقرر کر دیں گے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب کو منظور ہوگا۔
وہ دوسرے لوگ صبح صبح آ کے وہاں بیٹھ گئے، اور آج ان کی خوش نصیبی کہ جو پہلی ہستی سب سے پہلے جو صحن حرم میں داخل ہوئی وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ عزت دیکھیں اور احترام دیکھیں اور مقام دیکھیں کہ ان لوگوں نے جب حضور کو دیکھا، حالانکہ وہ عام لوگ نہیں تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے وہ سردار تھے، لیکن انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو انہوں نے کہا مرحبا مرحبا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ہمارے درمیان صحیح فیصلہ کریں گے۔ تو جب حضور علیہ السلام صحن حرم میں تشریف لائے تو ان لوگوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہمارے درمیان یہ اختلاف ہے، یہ جھگڑا ہے، تو اس کا کوئی حل فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور نے چادر منگوائی، کیوں ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کی تنصیب میں ہم سب شامل ہوں، وہ کہہ رہا تھا میں شامل ہوں، وہ کہہ رہا تھا میں شامل ہوں، تو حضور نے چادر منگوائی، چادر بچھا کے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور سب قبیلے کے سرداروں کو بلایا، فرمایا وہ سب چادر کو پکڑو۔ سب نے چادر کو پکڑا، حضور ساتھ گئے، اور جب وہ چادر کعبہ شریف کی عمارت کے قریب آئی تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اٹھایا اور نصب فرما دیا۔ اس سے حضور کی سوچ اور آپ کی جو فہم و فراست ہے اس کی عظمت کا اندازہ لگا لیں کہ محض 15 سال کی عمر مبارک ہے ظاہری، لیکن اس کے باوجود اتنی عظیم سوچ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ معاشرہ کوئی عام معاشرہ نہیں تھا، اس معاشرے کی اس وقت حالت یہ تھی ابتری کی کہ انسان اپنی انسانیت پر شرمندہ تھی، شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی، انسانیت پر ہر طرف ظلم و ستم تھا، لیکن آقا علیہ السلام جب تشریف لائے اور آپ نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی تو اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور نے انسانیت کے لئے بڑے عظیم کام کیے، اور ان اعلان نبوت کے بعد تو دیکھیں دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام نے جہاں ہر طرف ظلم تھا، ہر طرف جہالت تھی، جہاں ہر طرف جنگ و جدل تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف امن پھیلایا اور ہر طرف محبت پھیلائی، اور آقا علیہ السلام نے ہر طرف بھائی چارہ پھیلایا، ایسا بھائی چارہ کہ پہلے جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں اور آپ کی تعلیمات سے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ کی ساری مخلوق کی خیر خواہی چاہیے، چاہے انسانیت ہو، چاہے جانور ہو، چاہے درخت ہو، جو بھی جاندار ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی خیر خواہی چاہیے اور سب کا بھلا چاہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ عالم میں داخل ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ دوسری مخلوق ہے، سب عالم میں داخل ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں۔ اور عالم میں وہ بھی داخل ہیں جو حضور کی ظاہری بعثت سے پہلے کے ہیں، وہ بھی داخل ہیں جو ظاہری وصال کے بعد کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کی سوچ اور آپ کی جو فکر تھی اس کو اتنی بلندیاں عطا فرمائیں کہ انسان ان کا جو ہے نعم البدل اور ان کا مماثل پیش نہیں کر سکتا۔ کیا بات، کیا اچھی بات۔ اور کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسان کامل آقائے کل ختم الرسل اور آقائے کامل کے جو غلام ہوئے وہ بھی غلام کامل ہوئے، یعنی ایک ایک کا نام لیا جاتا ہے، اور پھر خود اصحابک النجوم کہہ کر آپ نے رہتی دنیا تک کو یہ پیغام دے دیا کہ چونکہ مجھ سے جڑے ہوئے تھے، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو گے، کسی ایک کی بھی تقلید کر لو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر، وہ عظمت ہے قدموں سے جڑے ہوئے غلاموں کی۔ سوچئے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ینفع الناس، قرآن کہتا ہے بہترین انسان وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع رساں ہے، نفع بخش ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا، ینفع الناس کا اولین مصداق مظہر اتم وہ انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سے زیادہ خیر، ان سے زیادہ صلاح فلاح کس نے چاہیے حضور؟ وہ جو آئے نہیں، وہ جو اگلے
1400 نہیں پتہ نہیں 2000 سال تک آتے رہیں گے، ان سب کی فلاح کی خاطر راتوں کو روتے تھے۔ انسانیت کی صلاح اور فلاح، بہرحال میں اس کو سوسائٹی کی طرف رخ، جو آپ کے دور رسالت میں رخ موڑتے ہوئے آپ سے سوال کرتا ہوں، صلاح اور فلاح کی خاطر جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ہیں نا انسانیت، دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کا عالم ایسا ہے کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ بھی آپ کے بارے میں یہ گواہیاں دیتے تھے کہ آپ صادق ہیں، یعنی آپ کو صادق اور امین کہہ کر آپ کے دشمن بھی یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ ایسا ٹائٹل ہے صادق ہونا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب آپ سنیے گا کہ سرکار علیہ السلام کا صادق ہونا ایسا ہے کہ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، جانی دشمن تک، اعداء تک مانتے ہیں۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت عربی کا مقولہ نا سینگ ہے کہ فضیلت تو وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دیں، تو آپ کے دشمن بھی آپ کے صدق کی گواہی دیتے ہیں، صادق کہتے ہیں۔ اب سرکار علیہ السلام کا اپنا فرمان سنیے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے عمدہ وہ ہے جو لوگوں کے حق میں سب سے بڑھ کر نفع رساں ہو، یعنی جو جتنا نافع ہے اتنا ہی وہ بہتر ہے۔ یہ سرکاری صاحب نے فرمایا، اور سرکار جو بات فرماتے تھے اس پر آپ کا اپنا عمل ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے بھی آپ کو صادق کہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں سید الصادقین ہیں، جب وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کے حق میں سب سے بڑھ کر نفع رساں ہو، تو سرکاری صاحب السلام کی پوری زیست، آپ کی پوری حیات طیبہ اٹھائیں، آپ کی حیات طیبہ کا ہر ورق اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ واقعی اس کے مصداق اول ہیں۔ خیر الناس ینفع للناس کے، کہ خیر الناس بھی ہیں اور انفع الناس للناس بھی آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ جتنے فیصلے آپ نے فرمائے ہیں وہ سارے فیصلے بھی اسی کے غماز ہیں، اور آپ کے جذبات تو آپ کے ایسے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے اندر جھگڑا نہ ہو، اللہ کے بندوں کے اندر شقاق نہ ہو، انتشار اور افتراق نہ ہو۔ آپ جو دعائیں مانگتے ہیں، حضور کی دعائیں دیکھیے، احادیث کتب احادیث اٹھائیے، سرکار دعا مانگتے ہیں تو یوں مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شقاق سے، یہ انتشار افتراق سے، انٹیگریٹی اتحاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، پناہ مانگ رہے ہیں بے اتفاقی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نفاق سے، ہپوکریسی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بد اخلاقی سے، یعنی گڈ مینرز ہونے چاہیے، ایل مینر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سرکار کی جو دعائیں ہیں نا، یہ دعا کی دعا ہے، تعلیم کی تعلیم ہے، تبلیغ کی تبلیغ ہے۔ یعنی ایک تو وہ دعائیں ہیں نا جو صلاح و فلاح بھی ہے، صلاح و فلاح کی طرف دعا سے سدھرے تو مطلب فلاح ہوئی نا۔ بالکل، آپ کی میں اس کے زاویے بتا رہا ہوں اس کے، آپ علیہ السلام کی دعا کے دیکھیں، ایک دعا تو سرکار کی وہ ہے نا جو آپ نے دل کے اندر اپنے رب سے دعا مانگی، وہ تو آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ لیکن جو دعائیں آپ نے علانیہ فرمائی ہیں، یعنی جو دعائیں آپ نے جہرن فرمائی ہیں، جو آپ کے حاضر باشوں نے، آپ کی مبارک رفیقوں نے، اس مبارک جماعت نے سنی ہیں، جو دعائیں آپ کے منہ سے اور آگے بتائی ہیں، وہ دعائیں، ان دعاؤں کو آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو ان دعاؤں کے اندر دعا بھی نظر آئے گی، تعلیم بھی نظر آئے گی، تبلیغ بھی نظر آئے گی، اور سرکاری صاحب السلام کے مبارک جذبات، سینٹیمنٹس آپ کے صلاح اور فلاح کے لیے کیا ہیں، امت کے لیے، انسانیت کے لیے۔ وہ ساری انسانیت آپ کی امت ہے، امت دعوت، امت اجابت وہ ہے جس نے قبول کر لیا، اور باقی سارے انسان بھی چونکہ امت دعوت میں شامل ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا سرکار نے اپنی ساری امت کے لیے ایسے کیا ہے، تو امت دعوت سارے انسان شامل ہیں، جذبات صلاح فلاح کے سب کے لیے ہیں۔ ہاں نفع کون اٹھاتا ہے؟ جو قبول کر لیتا ہے دعوت، امت اجابت میں آ جاتا ہے، نفع اٹھا لیتا ہے، ورنہ امت دعوت میں تو ہے ہی، یعنی حضور کی طرف سے کمی نہیں ہے، آپ نے اسی طرح فرمایا۔ تو آپ کی یہ دعائیں، پھر آپ کا جو کلام رب کی طرف سے لے کر آئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ محبوب رب کی طرف سے جو کلام لا رہے ہیں وہ بھی یہی بتا رہا ہے۔ تو صلاح اور فلاح معاشرے کی کس کے اندر ہے؟ اتحاد کے اندر، اتفاق کے اندر، پیار میں، محبت میں۔ تو سرکار علیہ السلام نے شقاق کو رد کیا ہے، اور باقی جو شرک کو دور کیا، اپنے توحید کا بیج تو ایسا بویا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد سے آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، توحید کا غلغلہ بلند ہے، اور علم کو بھی آپ نے، اس سے پہلے جہالت کیسی تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، آ کے آپ نے علم کا نور ہر طرف بکھیر دیا۔ سبحان اللہ، آپ کی دی ہوئی توحید سے ہی متحد ہوا مسلمان، اور دنیا میں آج دنیا کے کونوں کونوں میں جو یہ مسلمان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کی دی ہوئی توحید ہے، آپ کا پلایا ہوا مائع توحید ہے۔ خوبصورت کلام فرما رہے تھے مفتی صاحب، مفتی احمد منیر نورانی صاحب قبلہ۔
میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، آپ کا جو ویژن ہے اس کے مطابق کیسے دیکھتا ہوں، کیسے نکالا آپ نے پوری امت کو، رہتی دنیا تک انسانیت کو تباہی اور بربادی اور پستی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا شبہ محسن انسانیت ہیں، بے شک، محسن کائنات ہیں، بے شک۔ آپ کے کائنات اور انسانیت پر جو احسانات ہیں ان کی کوئی نہ مثال ملتی ہے، نہ ان کا کوئی بدلہ ملتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ انسانیت کس پستی کا شکار تھی، کس ظلم کا شکار تھا، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور عورتوں پر بالخصوص اور غرباء و مساکین پر بالعموم اور یتاما پر جو ظلم ہوتے تھے وہ سارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف امن ہو گیا، ہر طرف جو ہے سکون ہو گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سوچ اور عظمت کے ذریعے انسان کو تباہی سے ایسے بچایا کہ وہ انسان جو جہالت کا شکار تھا اس کو علم کے نور سے منور کر دیا، اور وہ انسان جو نجاستوں کا مرکز ہو چکا تھا، جو بت پرستی اور شراب نوشی کا شیدائی تھا، حضور نے اس کو توحید کا ایسا جام پلایا کہ ظالم ظلم کر رہا ہے تو پھر بھی وہ احد احد کی صدائیں لگا رہا ہے، اور ظالم ظلم کر رہا ہے تو پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے گا رہا ہے۔ دیکھیں نا، ظالم نے حضرت بی بی سمیہ کی جو ہے ان کو دونوں طرف سے چیر دیا، ان کا پورا جسم مبارک چیر دیا، لیکن انہوں نے شہید ہونا گوارا کیا، لیکن اس کلمہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت دیکھیں کہ آپ نے انسانیت کو تباہی سے کیسے نکالا، کہ وہ عورت جس کو اللہ پاک نے انسان کی ماں بنایا ہے، بہن بنایا ہے، بیٹی بنایا ہے، اس پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس کی عظمت کیسے بلند کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور حضور نے وہ عورت جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے۔ اور آقا علیہ السلام وہ معاشرہ جو بیویوں پر ظلم کرتا تھا اور اس پر فخر محسوس کرتا تھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نے اپنے عملی اقدامات سے اور اپنے قولی اور افعال سے کس طرح حضور نے انسانیت کو تباہی سے نکالا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس محبوب کا کلمہ گو بنایا، اور الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو اسی پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عصمت غنچہ و گل ٹھہرے نشانی اس کی، ایک پاکیزہ صداقت ہے کہانی اس کی، جیسے قرآن کی آیات گرامی کا نزول، کتنی معصوم و مقدس ہے جوانی اس کی، ذکر ہر ایک کی زباں پر ہے ازل سے اس کا، بات ہوتی ہی نہیں پھر بھی پرانی اس کی، اور ایک خوشبو سی بکھر جاتی ہے ہر سمت سعید بات کرتی ہے اگر رات کی رانی اس کی۔ اپنے میزبان سید سلمان گل اور مفتی حسن نوید نیازی جی کچھ فرما رہے ہیں۔ اقبال کے شعر کی بات آئی تھی نا، دل با محبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ کیا بات، چونکہ میرا دل محبوب حجازی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، ان کی محبت میں فدا ہے، تو اس جہت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں۔ یعنی ہم جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کی تصویر کشی ہے، دل با محبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اسی طرح کا تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق عطا۔ اللہم آمین اللہم آمین۔ اور آپ کی اسی بات پہ، اقبال کی اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اللہ ہمیں ایک کرے، اللہ ہمیں نیک کرے۔ اجازت دیجئے علی شبیر انشاءاللہ نعت رسول مقبول پیش کریں گے اور ہم ان کے ساتھ عقیدتیں شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ
روزی شان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا لے خبر یا رسول اللہ لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل
تیرا رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔